सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि जिस कौम में अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है वो समझ लें कि वो कौम मुर्दा हो चुकी है, फौत हो गई है। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अलामा अमीन शहीदी साहब। अलामा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपसे हम रहनुमाई लेना चाहेंगे। अलामा साहब, किसी भी कौम की तरक्की में आपके मुताबिक, बल्कि मज़हब के मुताबिक आप खुल के समझाइएगा नाज़रीन को, इखलाकियात का कितना किरदार होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ आम तौर पर तरक्की का जब तज़किरा होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी को सामने रख कर कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में अगर कोई इंसान या कोई कौम या कोई मुल्क बहुत आगे बढ़ जाए तो ये मुल्क जो है तरक्की याफ्ता कहलाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप तारीख़ तमद्दुन देखें, यानी इंसानियत की तारीख़, तो उसमें आपको आज से 5000 साल पहले की अक़वाम में जो तरक्की नज़र आती है वो आज के इंसान जब उस तरक्की को देखते हैं तो उनकी अक्लें दंग रह जाती हैं। अगर आप रूमियों की तरक्की देखें, अगर आप मुख्तलिफ़ अक़वाम के काम देखें जो आज से 5000-6000 साल पहले इस दुनिया में रहते हुए उन्होंने किए थे, तो उनको देख के आपको परेशानी होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसको हम तरक्की कहेंगे? जब आप इंसानी माशरे के हवाले से तरक्की को नापना चाहेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ वो ये है कि इंसान अपनी रूह, अपनी सोच, अपने बिहेवियर और अपने अखलाक के एतबार से कितना इंसान बन सका, ये है तरक्की का मेयार। अब अगर इंसान अपनी इंसानियत के हवाले से, अखलाक के हवाले से, सोच के हवाले से, इंसानी सिफ़ात, फ़ज़ाइल और कमालात के हवाले से हैवानियत से ऊपर उठे और इंसानियत की दहलीज़ पर कदम रखे, तो उसको आप कहेंगे कि ये तरक्की की तरफ जा रहा है। इंसान के दो हिस्से हैं, एक उसके बदन का हिस्सा है, बदन है, और दूसरा उसकी रूह है। बदन एक हैवान का भी तरक्की पाता है, नशो नुमा पाता है और अपने तकामुल तक पहुँचता है, लेकिन रूह हैवान की वही रहती है जो बचपने में थी, जबकि इंसान का ऐसा नहीं है। इंसान की रूह बदन की तरक्की के साथ साथ हो सकता है तरक्की पाए, हो सकता है उसी तरह से हैवानी रूह रह जाए। आज अगर आप मगरिब की दुनिया ही को देख लें तो इस वक्त उस तमाम तर बज़ाहिर टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद वहाँ पर जिस तरह से इंसानियत का इस्तेहसाल किया जाता है, इसी कोरोना वबा के दौरान में आपने अमेरिका के अंदर इंसानी अलमिये देखे, मुख्तलिफ ममालिक में आपने इंसानी अलमिये देखे। ये देखा कि वेंटिलेटर पर कब्ज़े के लिए अमरीकी बहुत बड़ी रियासत ने एक छोटे से अफ्रीकी रियासत पर शब खून मारा और उनके 20 वेंटिलेटर्स पर कब्ज़ा कर लिया ताकि अपने लोगों को वो सहूलत पहुंचा सकें, जबकि उस मुल्क के लोग चाहे भूखे मरें या बीमारी से मरें, कोई बात नहीं। इसको आप तरक्की नहीं कहते। तरक्की होती है इंसान उस मकाम पर पहुँचे कि खल्क़ खुदा को, मखलूक़ खुदा को अल्लाह की निगाह से देखना शुरू कर दे और मखलूक़ खुदा की बेहतरी के लिए अपनी जान लड़ाए, अपनी जान कुर्बान करे, लेकिन खल्क़ खुदा को आराम, सुकून और उनकी ज़रूरत का सामान उन तक पहुँचाने की कोशिश करे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंसान फ़िक्री, मानवी, बातिनी और ज़ाहिरी तौर पर उस मकाम पर पहुँचे जिसके नतीजे में वो दूसरे इंसानों के लिए जिए, अपने लिए हैवान भी जीता है। ये है तरक्की का मेयार। इसलिए तरक्की याफ्ता जब मुआशरों की बात होती है, मैं इंतजार कर रही थी कि आपकी बात खत्म हो तो मैं दूसरा सवाल पूछूं, क्योंकि वक्त की कमी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम मैं आपसे बात कर सकूँ और मैक्सिमम सवालों पर आप रहनुमाई आपके हम हासिल कर सके, मैं भी, मेरी टीम भी, नाजरीन भी जो देख रहे हैं। आप बताइएगा कि इस मुल्क के जवाल में आपको क्या लगता है कि बाहैसियत एक कौम हमारा कितना किरदार रहा? यानी हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा भी किरदार ही, हम आराम से कहें कि हम तो बरीउज़ुमा है, हमारा तो कोई किरदार ही नहीं, सारा हम कहें कि कसूरी सियासतदानों का है, कसूरी हुक्मरानों का है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल गलत है। हुक्मरान अगर किसी मुल्क के अंदर बनते हैं तो उस मुल्क के अंदर मौजूद अवाम के ताउन और उनके वोट और उन्हीं की मुशारकत से, उन्हीं की राय से बनते हैं। जब ऐसा है तो उसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छे हुक्मरानों का इंतखाब करते हैं तो अपने शऊर की बुनियाद पर करते हैं, बुरे का करते हैं तो अपने शऊर की बुनियाद पर करते हैं। जब हम अपने माशरे के अंदर मौजूद लोगों को देखते हैं, जो सबसे बड़ा लुटेरा होता है उसी को हम सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं।
جو سب سے بڑا قاتل ہوتا ہے اسی کو ہم اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی معاشرے کے اندر، میں کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کر رہا، لیکن بڑے بڑے ایسے مجرم تھے جو سمگلر تھے، جو بہت بڑے بڑے جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، لیکن ان کے پاس پیسے تھے، ان کے پاس شہرت تھی، اسی شہرت اور پیسے کی بنیاد پر ہم سے انہوں نے ووٹ لیا اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، اور پھر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے بعد سفید کالر کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے۔ اب اگر ان ڈاکوؤں کو، ایسے لیڈرز کو اگر ہم وہاں تک پہنچانے میں اپنے رول کا جائزہ لیں تو ہم محسوس کریں گے کہ برے حکمران کا تقرر اور تعین بھی ہمارے اپنے ذمے ہے اور ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اچھے حکمرانوں کے انتخاب کا اختیار بھی خود ہمیں حاصل ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ جس معاشرے سے حکمران اٹھتے ہیں اسی معاشرے کے مزاج کے مطابق حکمران بنتے ہیں۔ ایک اچھے معاشرے اور مؤمن اور با ایمان اور با اخلاق معاشرے میں با اخلاق آپ کو لیڈرز ملیں گے۔ ابھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی مثال لے لیں، بعض دیگر ممالک کی مثال لے لیں، وہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے اسی کورونا کے دوران یہ ثابت کیا کہ وہ معاشرے کے انتہائی اچھے اور شریف النفس شہری تھے، تو انہی معاشرے کے لوگوں نے ان کا انتخاب کیا تھا، ان کی جگہ کسی اور کا انتخاب سوری میں اپنی بات کاٹ رہی ہوں، مجھ سے بالکل رہا نہیں جا رہا۔ آپ نے مغرب کی ایگزامپل دی، ہم بھی مغرب سے بڑے انسپائر رہتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم بہت ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ مسلمان ہم ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، جامع کتاب آپ کہہ دیں، معتبر ترین کتاب کہہ دیں، ہم زندگی کا کون سا پہلو جس کے حوالے سے ہم رہنمائی نہیں لے سکتے قرآن پاک سے؟ قرآن پاک ہمیں سب سکھاتا ہے، سب سمجھاتا ہے۔ سمجھ مغرب نے لیا پڑھے بغیر، ہم پڑھ کے بھی نہ سمجھ پائے، کتنے بدنصیب ہیں نا ملامہ صاحب۔ دیکھیے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اپنے آخرت کے مفاد کے لیے اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، آخرت کمائیں، دنیا میں ہم آزاد رہیں، قرآن ہمیں روکے نہیں۔ لہٰذا جب قرآن ہمیں کسی کام سے روکتا ہے تو وہاں پر ہم آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو وہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلائے گا، اس لیے کہ قرآن انسان کو، یا دوسرے لفظوں میں ایک وحشی انسان کو، انسانی اخلاق، تہذیب، تمدن کے اس کمال تک پہنچانا چاہتا ہے جس کی مثال ہم نے صدر اسلام میں نبی کریم کے دور میں دیکھی ہے۔ ایک ایسا عرب جاہل معاشرہ جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہوں، مزدور کا حق نہ دیتے ہوں، لوٹ مار کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہوں، قتل کو اپنے لیے باعث غرور اور باعث فخر سمجھتے ہوں، غریب کا گلا کاٹنا ان کے لیے بہت بڑے افتخار کا باعث ہو، اور اپنے سے طاقتور کے سامنے سر جھکانا ان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو، تو ایک ایسے معاشرے میں نبی کریم نے اسی قرآن کے ذریعے سے تربیت کر کے انہی لوگوں کو اس کمال تک پہنچایا کہ آج تک پوری دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہ ہے وہ قرآنی تربیت جس کا مظاہرہ نبی کریم نے اپنے دور میں فرمایا۔ ناظرین کو اپنے انداز میں پلیز یہ بھی سمجھائیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتی ہوں، جنہوں نے قرآن پاک صرف عربی میں پڑھا ہے۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے تلاوت کرنے سے، لیکن جب تک ہم اس کو اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے، اگر فار ایگزامپل ہماری زبان اردو ہے، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی زبان انگریزی ہے، اپنی زبان میں جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں ترجمے کے ساتھ، ہم عمل درآمد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ تو پلیز ذرا گائیڈ کیجیے گا لوگوں کو کہ عربی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے سے بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور تفسیر پڑھائیں اس کے بعد۔ آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن محبوب کا خط ہے محب کے نام، معشوق کا خط ہے عاشق کے نام۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے محبوب کا نامہ اور خط وصول کرے اور اس کو پڑھے اور سمجھے نہیں، بلکہ سر پہ سجائے رکھے یا اپنے سینے سے لگائے رکھے؟ یہ عشق کا اظہار نہیں ہے، محبت کا اظہار یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے کسی محبوب ترین فرد کا میسج وصول کرتے ہیں تو اس کو بار بار پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اس نے اس لفظ میں کون سا میسج مجھے دیا ہے، اور اس کی کیفیات کو میں محسوس کرنے کی کوشش کروں گا، تب محسوس ہوگا کہ میں واقعی اس کا عاشق ہوں، اس کا محب ہوں اور اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ قرآن
قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے اور بندے کو اللہ تک پہنچانے کے لیے آئی ہوئی کتاب کو ہم کہتے ہیں۔ لہٰذا علامہ اقبال جب ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے والد گزرے سامنے سے، تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا جیسے باقی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹا قرآن کو اس طرح سے پڑھو گویا ابھی ابھی اللہ نے یہ قرآن تم پر اتارا ہو۔ جب اللہ کا میسج آئے گا تو تم کس ذوق، شوق، عشق اور بے قراری سے اس کو پڑھو گے کہ میرے نام اللہ نے کیا لکھ کر بھیجا ہے۔ جب انسان آج کے دور میں بھی قرآن کو اس حوالے سے پڑھنا شروع کر دے کہ قرآن میرے نام میرے رب کا پیغام ہے، جس میں میری نجات کا پورا فلسفہ اور اس کی حکمت عملی درج ہے، تو نتیجتاً میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سوچ کر سمجھ کر اور غور کر کے پڑھوں گا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایک آیت میری زندگی تبدیل کر دے گی۔ اور ایک ایک آیت واقعی آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ نظر دوڑا کے دیکھیں آپ کی زندگی میں جتنے مسائل ہیں، جتنی خوشیاں بھی ہیں، تو آپ کوئی آیت آپ کو یاد آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آیت بالکل میری زندگی کے مطابق ہے۔ فار ایگزامپل مجھے ایک آیت بہت پسند ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ یقین جانیں علامہ صاحب، میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں اور مجھے وہ یاد آتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ واقعی تندرستی تو سب کچھ ہے، اور ہمارے سامنے رزق پڑا ہوتا ہے، اگر ہم بیمار ہیں، ہم کھا نہیں پا رہے ہوتے، تو پھر یہ یاد آتا ہے کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی کہ مجھے بریک پہ جانا ہے علامہ صاحب، صرف 20 سیکنڈ ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہی ایک جملہ عرض کروں گا۔ ایک شخص عربی تھا، آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جلدی ہے، بس ایک نصیحت کیجئے میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نام میسج بھیجا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس شخص نے سوئی کے نوک کے برابر خیر انجام دیا وہ بھی اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے سوئی کے نوک کے برابر ذرہ برابر شر انجام دیا برائی کی، اس برائی کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم شر میں جلنا چاہتے ہو یا خیر سے مستفید ہونا چاہتے ہو۔ وہاں پر وہ شخص اٹھا اور کہا یا رسول اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے زندگی کا حاصل بتا دیا، اور یہ سن کر وہ چلا گیا۔ صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا شخص تھا، بے ادب تھا، آپ کا ایک جملہ سنا اور اس کے بعد نکل گیا۔ کہا کہ آیا تھا تو سوالی بن کر، لیکن واپس گیا انسان اور فقیہ بن کر، سمجھدار بن کر۔ اب یہی ایک جملہ اس کی پوری زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو گویا قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہماری پوری زندگی کو چینج کر سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس آیت کے مفہوم، پیغام اور اس کے اندر موجود معرفت کو جان سکیں۔ کتنا سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ کے وقت کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔